میرا باپ پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر سپیرا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی بڑے بڑے ناگنوں کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن اب ضعیف العمری اور صحت خراب ہونے کے باعث وہ اپنے پیشے کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب اس کام کی ذمہ داری اس نے میرے سر پر ڈال دی تھی۔ میں جو شہر جا کر کمانا چاہتا تھا، اپنے باپ کے حکم سے انکار نہ کر سکا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرنے لگا۔ ابھی مجھے ایک ماہر سپیرا بننے میں وقت لگنا تھا، لیکن میرا باپ مجھے دیکھ کر مایوس ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک ماہر سپیرے بنو گے، جس مقابلے میں میں نے اپنی زندگی میں جیتنا سکا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ تم ضرور جیت پاؤ گے، اپنی قسمت بدل لو گے۔ اکثر ہی مجھے یہ کہا کرتا تھا۔ دراصل ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں بڑے بڑے سپیرے رہا کرتے تھے، اور ہر سال اس گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ اس میلے میں سارے سپیرے شرکت کرتے تھے، اور پھر ایک بڑا مقابلہ کروایا جاتا۔ جس سپیرے کے پاس بھی سب سے بڑا خوبصورت ناگ ہوتا، اسے پورے گاؤں والوں کی طرف سے ڈھیروں انعامات دیے، اور وہ انعام اس کی زندگی بدل دیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والے سپیرے تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے کبھی بھی میرے باپ کو اپنی زندگی جیت کا موقع نہ ملا کہ وہ یہ مقابلہ جیت لیتا، کیونکہ اس گاؤں میں میرے باپ سے بھی بڑے بڑے ماہر سپیرے رہا کرتے تھے جو ہر سال یہ مقابلہ جیت لیا کرتے تھے۔ یوں ہماری زندگی غربت کے پیچھے بہت ہمارے گاؤں کی پچھلی سائیڈ پر بڑی سانپوں کی بستی تھی، یہاں پر بڑے بڑے سانپ مل جایا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ پورا قبیلہ ریتیلا تھا، اس لیے ناگنوں کا ملنا یہاں کوئی مشکل بات نہ تھی۔ لیکن مزے کی بات تو تب ہوتی جب کوئی ایسا ناگ ہاتھ آتا جو کہ ہمیں اس مقابلے میں جتوا سکتا ہے۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں رہنے والے ایک سپیرے کے ہاتھ ایک ایسا ناگ لگا کہ جس نے اس کی قسمت بدل کر رکھ دی، کیونکہ جیسے ہی وہ ناگ سے ملا تو اسے پورے گاؤں میں مشہور کر گیا۔ اس نے ایک سنہرے رنگ کا خوبصورت ناگ پکڑا ہے۔ یہ خبر اس گاؤں کی پولیس کے پاس بھی پہنچی تو انہوں نے فوراً ہی اس ناگ کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن حکومت کی طرف سے پھر بھی سپیرے کو بہت بڑا انعام دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ سنہرے اور خوبصورت ناگ کو لے جا کر کسی چڑیا گھر میں رکھیں گے تاکہ عوام اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اب اپنے باپ کے پیشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا لیا تھا، لیکن آج کو نہیں پکڑا تھا۔ آج تک میں نے کوئی ناگ نہیں پکڑا تھا۔ اس کام میں دلچسپی ہوتی تو شاید میں اسے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے اس کام میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں غریب سپیرے کا بیٹا تھا، اور شاید ایسے ہی غریب رہ کر اپنی زندگی بسر کرتا رہتا۔ میرے ماموں کا گھر بھی اسی گاؤں میں تھا، جو ہم سے اچھے حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اس گاؤں میں زمینیں بھی تھیں جس میں کھیتی باڑی کر کے وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے، یوں انہیں کوئی مالی تنگی نہ تھی۔ لیکن ہمیں بہت پریشانی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، جبکہ ایک بھائی بھی چھوٹا تھا۔ ماموں کی ایک بیٹی روحی تھی جس میں بے حد دلچسپی رکھتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ کسی چاند کی خواہش کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور میرے ماموں کا بھی ہماری غربت دیکھ کر یہاں رشتہ نہ کرتے۔ اسی لیے روحی جب بھی میرے پاس آتی تو میں اپنی نظریں جھکا کر کام کرتا رہتا، اور کبھی بھی اپنے چہرے سے ظاہر ہونے کی کوشش نہ کرتا کہ میں دل میں اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہوں۔ اپنی اس خواہش کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں میں جو میلہ ہونے والا تھا، اس میلے میں ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ وہ میرا باپ چاہ رہا تھا کہ چونکہ میں نے ابھی سپیرے کا کام کرنا شروع کیا ہے تو میں اس کام میں اتنا ماہر ہو جاؤں کہ اپنے پہلے سال ہی میں مقابلہ شرکت کر کے اس سے جیت لوں۔ جب بھی وہ مجھے اس مقابلے کے بارے میں بتاتا تو میں دل ہی دل میں ہنستا اور سوچتا کہ 20 سالوں سے وہ یہ کام کرتے آ رہے تھے، جب وہی مقابلہ نہ جیت سکے تو میں بھلا 1 سال میں کیسے جیت سکتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا ذمہ دار رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر ہی اس گاؤں کے سپیروں سے خوبصورت ناگ خرید لیتا اور انہیں اپنے شہر میں رہنے والے دوستوں، جس میں سیاست دان، صنعت کار شامل تھے، انہیں بیچ دیا کرتا تھا۔ آج تک ابا کے ہاتھ ایسا کوئی ناگ نہیں لگا تھا جس کی اچھی سی قیمت وصول ہو اور وہ ناگ ہماری قسمت بدل دے۔ پھر اس سال ذمہ دار نے ایک ایسا اعلان کیا جسے سن کر گاؤں کے سب ہی لوگ حیرت سے دوچار ہو گئے تھے۔ ذمہ دار کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ہونے والی مقابلے میں اگر کسی سپیرے نے
किसी इच्छाधारी नाग को पकड़ लिया तो वो इसे मुंह मांगा इनाम देगा, चाहे वो इसके बदले में मेरी सारी दौलत भी ले ले। लेकिन मुझे एक इच्छाधारी नाग चाहिए। यूं तो सांपों की बस्ती में बड़े बड़े नाग और सांप थे, लेकिन इच्छाधारी नाग का होना नामुमकिनात, क्योंकि अगर ऐसे नाग की नस्ल इस बस्ती में होती तो किसी न किसी सपेरे के हाथ ज़रूर लगती। लेकिन आज तक ऐसा ना हुआ था और गांव का कोई भी सपेरा आज तक किसी इच्छाधारी नाग को न पकड़ सका था। मेरी दोनों बहनें अब जवान हो चुकी थीं और हर लिहाज से शादी के काबिल भी, लेकिन मुझे पता था कि इतनी गुर्बत होने के बाइस गांव की किसी घर से भी इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आना मुमकिन नहीं। हमारे गांव के लोग ना सिर्फ लालची थे, बल्कि इनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि किसी ऐसे घराने में शादी करें जहां से लड़की अच्छा खासा जहेज लेकर आए। और लड़के भी, मामू के 2 लड़के थे, वो चाहते तो हमारी बहनों का रिश्ता ले सकते थे, लेकिन शायद इनकी ये सोच थी, क्योंकि मेरे मामू एक मगरूर तबीयत के आदमी थे। वो अपने से नीचे किसी इंसान को ज़्यादा मुंह नहीं लगाते थे। इसी वजह से मैं या मेरे अब्बा ज़्यादा इनके घर ना आया जाया करते थे। लेकिन हाँ, वो हर साल अम्मा से मिलने एक दफ़ा ज़रूर आते थे, और जब भी आते अम्मा के लिए ढेरों कपड़े और खाने पीने की चीज़ें लेकर आते थे। जब वो ये चीज़ें लेकर आते तो मैं दिल ही दिल में सोचता कि शायद मामू हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम कितने कमतर और गरीब लोग हैं। शायद हमारा ज़िंदगी में इन चीज़ों से कभी वास्ता नहीं पड़ा। अब अम्मा और अब्बा दिन रात परेशान रहने लगे। वो बहनों की वजह से तो फिक्रमंद थे ही, लेकिन शायद ही घर के हालात भी ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे थे। रोज़ाना ही उस रेतले वाले इलाके में जाता और वहाँ से अच्छे से अच्छा सांप ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन मेरे हाथ आज तक सिर्फ सांपों के बच्चे ही लगे थे, ना कि कोई बड़ा नाग जो कोई खूबसूरत सा मुझे मिल जाता है, जिससे पाकर मैं अपनी किस्मत बदल लेता। आज भी मैं इस सांपों की बस्ती में आकर बैठ गया था, जहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। आदमी को यहाँ बैठते अच्छी खासी एहतियात करनी पड़ती थी। अभी मैं एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि अचानक झाड़ियों में से एक सरसराहट की आवाज़ हुई। मैं फौरन ही उठकर इधर उधर देखने लगा। यकीनन इन्हीं झाड़ियों में कोई ना कोई नाग ज़रूर हो। तभी मैंने धीरे से झाड़ियों को ऊपर किया था। अचानक ही मेरी नज़रें खूबसूरत मोटे लंबे नाग पर पड़ी। वो इतना हसीन और खूबसूरत था कि मैंने आज तक ऐसा नाग अपनी ज़िंदगी में ना देखा था। मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक ही मेरी नज़र उसके सर पर पड़ी, जो शदीद ज़ख्मी हालत में लग रहा था। न जाने क्यों मुझे उसे देखकर बहुत तरस आया, और फिर मैंने उसे पकड़ने को इरादा न किया, बल्कि उसके सर पर एक मरहम लगा दिया, जो हम सपेरों के पास अक्सर मौजूद होता था। वो बुरी तरह मचल रहा था। उसे देखकर ऐसे लगता था जैसे वो जख्मी होने की वजह से तड़प रहा था। मरहम लगे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने तड़पना बंद किया और सीधा एक बड़े बल में घुसता हुआ चला गया। वो नाग नहायत ही खूबसूरत दिखने वाला था और इच्छाधारी नाग लग रहा था। अगर मैं उसे पकड़ लेता तो शायद मेरी किस्मत बदल जाती। अब क्या अफसोस करना था। जब मैंने खुद ही अपने हाथों से इसे जाने दिया था तो फिर मैं बैठकर इधर उधर क्या करता। इसीलिए अब मैं मायूस होकर घर की तरफ लौट के देखा तो कहने लगे, तुम्हें अभी बहुत वक्त लगना है ये सब सीखने में। मुझे नहीं लगता कि तुम पेशे में कामयाब हो सकोगे। मुझे अब्बा की बात सुनकर गुस्सा आया था। फिर मैं इन्हें गुस्से से कहने लगा, मैंने आपको कितना मना किया था कि मैं ये काम नहीं सीखना चाहता, फिर भी आपने ज़बरदस्ती मुझे इस काम में डाला, और अब आप खुद ही मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मेरी हिम्मत को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। अब्बा मेरी बात सुनकर कहने लगा कि बेटा, इतने सालों से मैं इस मुकाबले में शिरकत करता आया हूँ। अगर इस साल में शिरकत ना करता तो फिर इस गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाती कि शायद मैं डर के इस मुकाबले में शिरकत नहीं। लेकिन जब से मैंने तुम्हें इस पेशे में डाला है तब से मेरे साथ इसके सपेरों का कहना है कि तुम्हारा बेटा ज़रूर तुम्हारी किस्मत बदलेगा। मैंने अब्बा की बात सुनकर सर झटक दिया था। फिर दूसरे दिन हर रोज़ की तरह मैं दोबारा अपनी किस्मत आजमाने वहीं जाकर बैठ गया था। लेकिन आज भी मेरे हाथ कुछ ना लगा और अब मैं मायूस घर की तरफ जा रहा था। अभी मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि अचानक मुझे एक दरख्त के नीचे से रोने की आवाज़ आई। मैं ये आवाज़ सुनकर चौंक गया था। फिर इधर उधर देखने लगा। ये नुस्वानी आवाज़ें आ रही थीं।
جو بھی عورت رو رہی تھی اس کی آواز میں نہایت درد تھا۔ شاید وہ رات ابھی میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی، سیاہ لمبے کالے بال بکھرے۔ وہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس، آپ کو کیا تکلیف ہے جو آپ ایسے رو رہی ہیں؟ میری بات پر اس نے سر اٹھایا، پھر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کی ہری آنکھیں کھلی بہت خوبصورت تھیں کہ میں کئی ثانیہ تک اس کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ وہ پوری ہی نہایت خوبصورت تھی۔ کالے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے، وہ ہمارے گاؤں کی ہرگز نہیں لگ رہی۔ تبھی میں اس سے کہنے لگا کہ اس طرح آپ اکیلے یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہاں اس طرح بیٹھنا درست نہیں۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں تو اور کیا کروں؟ میری سوتیلی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر کھانا کھا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے ہیں۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پھر اس نے جیسے ہی اپنے بازو پر سے کپڑا ہٹایا تو میں دیکھ کر رہ گیا تھا کیونکہ اس کا پورا بازو نیلا ہو رہا تھا اور گردن پر بھی نیلے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کوئی عورت اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو جانوروں کی طرح یوں مارے۔ میں اس خوبصورت لڑکی کو یوں اکیلا اس جگہ پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس سے کہنے لگا کہ اس طرح سے اکیلا بیٹھنا مناسب نہیں۔ پتہ تو ہے کہ زمانہ کس قدر خراب ہے۔ چلو آؤ، میں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ گھر میں میرے ماں باپ اور میری بہنیں ہیں، وہ تمہیں مرہم بھی لگائیں گی اور تمہارا خیال بھی رکھیں گے۔ میری بات سن کر وہ ہنس بھری ترس بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ تم انتہائی درد دل رکھنے والے انسان نظر آتے ہو۔ تمہاری اس مہربانی کا شکریہ۔ میرے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے گا میں جلدی وہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ میں اسے گھر تو لے جا رہا تھا لیکن ساتھ ہی ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں اماں اور ابا اسے دیکھ کر غصہ نہ کریں، وہ شاید کچھ اور سمجھنے لگیں کہ شاید میں اسے کہیں سے بھگا کر اپنے ساتھ لایا ہوں۔ نہیں، لیکن میں انہیں صاف صاف بتا دوں گا کہ یہ کس قدر لاچار اور مجبور لڑکی ہے۔ مجھے روتی ہوئی یوں راستے میں ملی۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو اس نوجوان لڑکی کو میرے پیچھے دیکھ کر اماں اور ابا سمیت میری بہنیں بھی حیرت سے دوچار ہو گئی تھیں۔ میری دونوں بہنیں اس لڑکی کے گرد ایسے گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھیں جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ میں ابا کی آنکھوں میں اپنے لیے لعنت ملامت پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ غلط سمجھتے، میں نے فوراً ہی اماں سے جا کر کہا کہ اماں، اس لڑکی کا باپ مر چکا ہے، سوتیلی ماں نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے اور اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ رات سے میں کھڑی ہوئی رو رہی تھی اور شاید یہ ہمارے گاؤں کی نہیں، کسی دوسرے گاؤں کی ہے۔ میں اسے اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ آپ اس کا زخمی وجود دیکھیں، آپ کو خود ہی اس کے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا پتہ لگ جائے گا۔ اماں اب اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھیں، پھر میری بہن صفیہ مجھے کہنے لگی، اچھا ہوا تم اس کو لے کر آ گئے، دیکھو تو صحیح یہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے اسے بہت فرصت سے بنایا ہے۔ یقیناً ایسی خوبصورت اور ہری آنکھوں والی لڑکی تو ہمارے پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ میری دونوں بہنیں بھی میری طرح اس انجان لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھیں۔ اماں ابا اس کا بازو ہٹا کر اس کے جسم پر پڑے ہوئے نیل دیکھنے لگی تھی، پھر افسوس سے کہنے لگی کہ نہ جانے کس ظالم نے اتنی پیاری لڑکی کو ایسی بے دردی سے مارا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا نام شبنم بتایا تھا۔ وہ میری بہنوں سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے بچپن سے انہیں جانتی ہو۔ پھر چند دن بعد ہی وہ گھر کے ایک ایک فرد سے یوں گھل مل گئی جیسے شروع سے ہی اس گھر میں رہ رہی ہو۔ ہمارے پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ دین محمد کے گھر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی آئی ہے جس کی آنکھیں خوبصورت اور ہری ہیں۔ دور دور سے گاؤں کی عورتیں شبنم کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آ رہی تھیں۔ جب بھی وہ کسی عورت کو آتے ہوئے دیکھتی تو بھاگ کر کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، پھر اماں کو کہتی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا،
کہ کوئی مجھے یوں دیکھے، اس لیے اب آپ نے کسی کو بھی آنے نہیں دینا۔ اماں نے اس کے کہنے پر اب اکثر ہی عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ شبنم ایک معصوم لڑکی ہے اور وہ انجان لوگوں کو دیکھ کر گھبرائے جاتی ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ایک فرد کی طرح رہ رہی تھی۔ کچھ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور اس نے جب شبنم کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حسد اور جلن کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے جل رہی تھی۔ روحی نے ترچھی نظروں سے مجھے بھی دیکھا تھا کہ میں اس لڑکی کے ارد گرد گھوم رہا ہوں، لیکن میں ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ شبنم زیادہ تر اماں اور بہنوں سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ کبھی بھی اس نے میرے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے بھی وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں کیا، اگر گاؤں کا کوئی امیر ترین ذمہ دار بھی ہوتا تو شاید اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکتا۔ ایک دن جب میں اپنی چوپال میں بیٹھا تھا اور میں مختلف مٹی کی ہانڈیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی جس نے چھوٹے چھوٹے ناگ پال رکھے تھے، میں ان کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک وہاں شبنم آ گئی۔ وہ ساری چیزوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئی، کہنے لگی، تمہیں ان بیچارے سانپوں کو قید کر کے کیا ملتا ہے؟ آخر تم انہیں آزاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی بات سن کر میں اسے کہنے لگا، ان سانپوں اور ناگ کی وجہ سے ہی تو ہمارا گھر چل رہا ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو پھر کہاں سے کھائیں گے؟ میرے ابا نے اپنی پوری زندگی میں یہی کام کیا ہے، اب ان کے کہنے پر ان کا پیشہ اپنا کر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ بڑے غور سے ان سانپوں کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کے چہرے کی رنگت بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ ایک دن ابا سے ملاقات کرنے ان کا جاننے والا ایک بہت بڑا سپیرا ہمارے گھر آیا۔ وہ ابا جیسی عمر کا بزرگ انسان تھا۔ اچانک شبنم ان کے لیے چائے لے کر آئی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ ابا کو کہنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ ابا اسے بتانے لگا کس طرح یہ بیچاری لڑکی اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں ستائی ہوئی تھی اور پھر ہمارے گھر آ کر ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں ان کی حالت بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا جب وہ ابا کو کہہ رہا تھا کہ دین محمد میری بات مان، اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہ رکھ، مجھے یہ صحیح نہیں لگتی۔ ایسا لگتا ہے یہ لڑکی کسی وجہ سے اس گھر میں آئی ہے۔ اس کی ہری آنکھیں نہ جانے کیوں کسی انجانے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی ہیں۔ ابا چاچا بشیر کی بات سن کر ہنس دیا تھا، پھر انہیں کہنے لگا، بشیر کیسی باتیں کر رہے ہو یار، وہ بیچاری ایسی حالت میں ہمارے گھر آئی تھی، اگر میں اسے اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا تو نہ جانے کہاں ماری ماری پھرتی بیچاری۔ وہ بالکل ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، مل جل کر چل رہی ہے۔ پھر ابا نے چچا بشیر کا دھیان ان ساری باتوں سے ہٹا کر اسے دوسرے موضوع پر لگا دیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، چاچا بشیر نے اسے ایک نظر دیکھا تھا اور اس کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہا تھا۔ آج تک ہمیں تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن میں کام پر جانے لگا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے سمیت میری بہنیں بھی ہنس پڑی تھیں۔ پھر وہ اسے بتانے لگی کہ جس جگہ پر دینو جا رہا ہے نا، وہ جگہ بہت خطرناک ہے، اگر تم وہاں پر جانے لگی تو سانپوں کو دیکھ لیا تو خوف سے چیخنے لگ جاؤ گی۔ ان دونوں کی بات سن کر شبنم مسکرا دی، کہنے لگی، میں بھی وہاں پر جا کر سانپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ پھر وہ انسانوں کے قابو میں کیسے آتے ہیں۔ میں اس سے لاکھ منع کر رہا تھا، لیکن اس کے بے حد اصرار پر آخر کار میں اسے اپنے ساتھ لے کر اس بستی کی طرف آ گیا تھا۔ پھر میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے تھیلے میں سے بین نکال لی اور اسے بجانا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس بین کی آواز سن کر جس کی جھاڑیوں میں بھی سانپ چھپے ہوئے ہوں گے وہ نکل کر باہر آ جائیں گے۔ شبنم میرے پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے بین بجانی شروع کی، کافی دیر تک میں بین بجاتا رہا، لیکن ایک بھی سانپ نہیں آیا تھا۔ اب میں نے بین بجانا چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیرت سے دوچار ہو گیا، کیونکہ شبنم میرے پیچھے موجود نہیں تھی۔ میں کھڑا ہو کر اسے ادھر ادھر دیکھنے لگا، حیران تھا کہ آخر وہ کہاں چلی
گئی ہے۔ اس جگہ اکثر ہی خطرناک زہریلے سانپ موجود ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی زہریلا سانپ اسے کاٹ نہ لے۔ میں کافی دیر تک اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ اب میں پریشان سا ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں بھی اسے دیکھتا آیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی میں پریشانی میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے اسے دیکھ کر غصہ آ گیا، کیونکہ وہ سامنے ہی کھڑی میری بڑی باجی رقیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں غصے سے اس کے سر پر گیا اور اسے کہنے لگا، تم یہاں پہنچ گئی ہو، میں وہاں تمہیں کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، پھر کچھ کہے بنا اندر میں بھاگ گئی۔ میں بھی پھر اپنی چوپال میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، اتنا لمبا راستہ اسے اتنی جلدی کیسے پار ہو گیا تھا کہ وہ میرے سامنے سے گزر کر گھر بھی پہنچ گئی تھی اور مجھے اس کی خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں میں محض سوچ کر رہ گیا، پھر اپنا دھیان کام میں لگا دیا۔ اب ابا مجھے روز ہی یہ کہتے رہتے تھے کہ تم بھی جلد از جلد کوئی بڑا ہاتھ مار کر اس مقابلے کی تیاری کرنا شروع کر دو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں پہلی بار اس مقابلے میں شرکت کرنے کا موقع دوں، تم پہلی ہی بار میں میری ناک کٹوا کر سب سے آخر میں رہ جاؤ۔ ابا کی باتیں سن کر میں تنگ آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے ذہنی طور پر یہی پریشان کرتے ہیں تو کبھی بھی میرے ہاتھ کوئی بڑا سانپ نہیں رہے گا۔ پھر ایک دن جب میں اداس ہو کر بیٹھا تھا تو شبنم میرے پاس آئی، کہنے لگی، تم اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں دل گرفتی سے اسے کہنے لگا کہ اداس نہ ہوں تو کیا کروں، کہیں سے بھی ایسی امید نظر نہیں آتی کہ اپنے گھر کے حالات بدل سکوں۔ 2 جوان بہنوں کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں تو بوڑھے ماں باپ کی بھی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہیں۔ میں کوئی ایسی جادو کی چھڑی ماروں کہ میری بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں اور گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل بھی ہو جائے۔ چھوٹا بھائی شہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے لیکن اتنے پیسے کہاں سے لاؤں کہ اس کے ہاسٹل میں جا کر رہنے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ میں پہلی بار کسی کے سامنے اپنا حال دن بیان کر رہا تھا۔ وہ مجھے غور سے سنتی رہی، پھر کہنے لگی کہ کیا کوئی ایسی امید ہے کہ جس سے تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں، یا کچھ ایسا کرنا ہو کہ راتوں رات تمہارے پاس یہ سب کچھ آ جائے؟ میں اس کی بات سن کر ہنسا، کہنے لگا، یوں تو میرے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں اپنے حالات بدل لوں، لیکن ہاں، اس گاؤں میں ایک ایسا میلہ لگتا ہے جس میں راتوں رات انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، لیکن چونکہ اس میں سینکڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں تو بہت کم امید ہے کہ مجھے یہ جیتنے کا موقع مل سکے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، یہ کیسا میلہ اور کیسا مقابلہ ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ پھر میں اسے پوری بات بتائی، کس طرح گاؤں میں سانپوں کا ایک مقابلہ ہوتا ہے اور جس کے پاس سب سے خوبصورت سانپ یا ناگ ہوتا ہے اسے ایک بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ یوں راتوں رات اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اس گاؤں میں رہنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس مقابلے کی وجہ سے اپنی قسمت بدل چکے ہیں۔ یہ مقابلہ پچھلے 20 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ میری بات سن کر شبنم کی ہری آنکھوں میں بے حد حیرانی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے ایک سوال کیا اور کہنے لگی، اچھا، جو مقابلہ جیت جاتا ہے پھر اس کے پاس جو یہ سانپ ہوتا ہے وہ مقابلے والے رکھتے ہیں یا اس سپیرے کو واپس کر دیا جاتا ہے؟ اس کی بات پر میں کہنے لگا، نہیں، وہ بھلا مقابلے والے کیوں رکھیں گے؟ آخر سپیرے نے اتنی محنت کر کے اس ناگ کو پکڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہرگز اسے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ میری بات سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا، مجھے یقین ہے تمہیں اس سال کے مقابلے میں ضرور جیتو گے، میں اسے جتوانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ بات سن کر میں سر ہلا دیا، لیکن میں دل ہی دل میں ہنسا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس دن تو وہ خوف کے مارے واپس گھر بھاگ آئی تھی اور اب وہ بھلا سانپوں کو پکڑ کر میری مدد کرے گی۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو آتے جا رہے تھے میرے دل میں ایک انجانے سے خوف نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں ابھی تک اپنی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بے شمار سانپ تھے، صرف ایک ہی تھوڑا سا بڑا دکھنے والا سانپ تھا جسے میں مقابلے میں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ بھی ایسا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سانپ کو لے کر میں اس مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے قابل تھا۔
اس گاؤں میں رہنے والا بچہ بچہ اس میلے کی تیاری کرتا تھا۔ دور دور سے لوگ شرکت کرنے آتے تھے، اچھا خاصا رش لگ جاتا تھا۔ میں نے بھی مقابلے میں اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ آخر کو میں اس گاؤں میں رہنے والے ایک بڑے سپیرے دین محمد کا بیٹا تھا، مجھے بھی اس مقابلے میں شرکت کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ مقابلے سے ایک دن پہلے میں نے ابا کو صاف صاف کہہ دیا تھا میں کسی طور بھی یہ اس کے لائق نہیں، اس لیے اب اس مقابلے میں شرکت کرنے کے بعد میں شہر جا کر کام کروں گا، وہاں جا کر اچھی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ابا میری بات سن کر مایوس نظر آتے تھے۔ پھر آخر کار مقابلے کا دن بھی آن پہنچا۔ شام کو 5 بجے سارے سپیروں کا مقابلہ منعقد ہونا تھا۔ میں بھی ہنڈیاں سنبھالے اس مقابلے میں پہنچ گیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سانپ کو سب سے آخر میں سب کے سامنے دکھاؤں تاکہ مجھے زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بے چین دکھائی دیتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار اور اس کے دوست بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ مہمان خصوصی طور پر شرکت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایک گھر کے سامنے کا مظاہرہ ہونے لگا اور اتنی خوبصورت خوبصورت سانپ اس مقابلے میں پیش کیے جا رہے تھے کہ ایک کر کے سارے ہی سپیرے اپنا سانپ دکھا چکے تھے۔ اب میری باری تھی۔ جیسے کہ میں نے اپنی ہنڈیا کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے اچانک ایک بڑی ناگن نے سر نکالا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خود جھٹکا لگا تھا۔ میں ادھر بین بجائے جا رہا تھا تو دوسری طرف وہ سنہری خوبصورت ناگن اس دھن پر یوں رقص کر رہی تھی جیسے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود نہ ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری ہنڈیا میں تو سب سے چھوٹا سانپ تھا، پھر یہ اتنی حسین ناگن میرے پاس کہاں سے آ گئی تھی۔ میں بین بجاتا یہ دھن پر رقص کرتی، دیکھنے والے لوگ تالیاں بجا بجا کر داد دے رہے تھے۔ سارے سپیروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں کیونکہ اتنی بڑی حسین ناگن وہ بھی میرے پاس موجود ہو۔ کسی کو تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی اور میں تو خود شدید حیران سے دوچار تھا۔ میرے ساتھ یہ کیسے دھوکا ہو گیا تھا؟ میں نے تو خود اپنی ہنڈیا میں ایک چھوٹا سا سانپ رکھا تھا، پھر یہ اتنی لمبی اور حسین لاگن میرے پاس کہاں سے آئی تھی؟ اس کی دھوم میں چپکنے والی خوبصورت جلد بتا رہی تھی تو وہ ایک اچھا دھاری ناگن ہے۔ مجھے ہر طرف سے شاباش مل رہی تھی لیکن سپیروں کے چہرے پر مایوسی تھی۔ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ پھر میں نے اسے واپس اپنی ہنڈیا میں قید کیا، ہر طرف سے ملنے والی داد کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ سارے ہی سپیرے دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہے تھے کیونکہ وہ عمر اور تجربے میں مجھ سے کئی گنا بڑے تھے، لیکن آج میں نے یہ بازی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ پہلی بار میں نے اس مقابلے میں شرکت کی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا نام جیتنے والے سپیروں کے نام کے طور پر سب سے اوپر تھا۔ میں یہ مقابلہ جیت گیا تھا۔ ہر طرف تالیاں بج رہی تھیں۔ پھر گاؤں کے زمیں دار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے اس مقابلے میں ملنے والا انعام دے دیا۔ میں تو راتوں رات لاکھ پتی بن گیا تھا۔ اس مقابلے میں جو انعام مجھے ملا تھا وہ لاکھوں میں تھا۔ ابا خوشی سے رونے لگ گیا۔ وہ خود مجھے دیکھ کر حیران تھا، بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے اتنا بڑا راز مجھ سے کیسے چھپا لیا؟ مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اس ناگن کو مجھ سے چھپا کر رکھا۔ میں ان کی تعریف پر دل ہی دل میں شرمندہ تھا کیونکہ میں تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ کون تھا جس نے میری قسمت یوں راتوں رات بدل دی تھی؟ پھر گاؤں کے لڑکوں نے مجھے اٹھا لیا، مجھے گلیوں میں گھمانے لگے۔ میری گلی میں ہاتھ تھا اور ہاتھ میں جیتنے والی رقم۔ پھر میں خوشی خوشی گھر گیا اور میں نے اماں کو گلے لگا لیا تھا۔ میری چھوٹی بہنیں بھی خوشی سے بے حال تھیں۔ پھر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے شبنم کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں اماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو اماں کے لیے بیٹا وہ تو صبح سے ہی کہیں گئی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی، بتا کر بھی نہیں گئی تھی، اس لیے میں نے اسے ڈھونڈا ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں وہ اپنے گاؤں میں واپس چلی گئی ہو کیونکہ اسے گئے ہوئے پورا دن گزر گیا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا، وہ بھلا واپس اسی گھر میں کیسے جا سکتی تھی جہاں پر اسے نیلو نیل کر کے نکالا گیا تھا۔ پھر میں اس کی غیر موجودگی میں نظر انداز کر کے اپنی خوشیوں میں مگن ہو گیا۔ میں نے وہ ہنڈیا سنبھال کر اپنی چھال میں رکھ دی تھی۔ ابھی ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی دروازے سے شبنم اندر داخل ہوئی۔
وہ کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، جیسے کسی لمبے سفر سے آئی ہو۔ میری بہن صفیہ نے اسے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی دیکھو آج دنوں کامیاب ہو گیا ہے، اس نے ہم سب کی قسمت بدل دی ہے، دیکھو ہم بھی اس گاؤں کے رہنے والے امیر انسان بن گئے ہیں۔ پھر اماں نے اسے مصنوعی ناراضگی سے کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو صبح سے تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس کی ہری آنکھوں میں تھکن واضح تھی، لال آنکھیں بتا رہی تھیں جیسے وہ بہت کام کر کے آئی ہو۔ پھر اماں کو کہنے لگی کہ میں ایک ضروری کام سے اپنے گاؤں گئی تھی، لیکن وہ کام ہو نہیں سکا، اس لیے واپس آ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آ گیا اور ابا نے میری ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا اور پھر اچھل پڑا، کیونکہ وہاں کوئی ناگن نہیں تھی، بلکہ وہاں میرا وہی مرگل سا سانپ پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی جادوگر کی کارستانی تھی یا میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ سانپ اپنی ہنڈیا میں رکھا تھا، لیکن اس ہنڈیا سے اتنی بڑی اچھا دھاری ناگن کا نکلنا کسی اچنبے کی بات تھی۔ کچھ بھی تھا، یہ مقابلہ جیت کر میں اپنی قسمت تو بدل چکا تھا، اب پورے گاؤں میں ہمارا گھرانہ مشہور ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میری دونوں بہنوں کا اس گاؤں میں رہنے والے امیر لوگوں کے گھر سے رشتہ آیا، تو اماں ابا نے ہاں کرنے میں دیر نہ کی، کیونکہ اب پیسہ بھی گھر میں موجود تھا، آرام سے بہنوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ شبنم ہمارے ساتھ ہی رہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ دیر تک گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ ابا نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ وہ ناگن تو تم ہرگز نہیں لائے تھے، پھر وہ تمہارے پاس کہاں سے آئی تھی؟ لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر 2 مہینے کے اندر اندر بہنوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ اب میں ابا اماں اور شبنم رہا کرتے تھے۔ پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی میں نے جلد ہی شہر کے کالج میں داخل دلوا دیا، اسے ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیا۔ ایک دن ابا پریشان صورت گھر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ زمیندار صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ جو ناگن تمہارے بیٹے کے پاس ہے وہ مجھے چاہیے، کیونکہ ان کے شہر کے کسی بڑے بزنس مین نے اس ناگن کو خریدنے کی بات کی ہے، وہ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ میں ابا کی پریشانی سے کہنے لگا، ابا آپ ساری بات جانتے تو ہیں کہ وہ ناگن میں نے نہیں پکڑی تھی، نہ جانے میرے پاس کہاں سے آ گئی تھی۔ اگر میں اتنا ماہر ہوتا تو بھلا میں اس ناگن کو ہاتھ سے جانے دیتا؟ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ میں کس قدر ناکارہ سپیرا ہوں۔ میں ابا کی بات سن کر پریشان تھا، تو دوسری طرف ابا کی حالت بھی مجھ سے کم بری نہیں تھی۔ اچانک ہی مجھے دروازے کا پردہ ہلتا محسوس ہوا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میں نے ابا کا کہنا تھا کہ چند دن بعد اپنے دوست کے ساتھ زمیندار ہمارے گھر آنے والا ہے۔ اس ناگن کو دیکھنے کے لیے ان کی باتیں مجھے واقعی تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں اب دن رات پریشان رہنے لگا۔ شبنم نے 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا تھا، وہ بھلا کیا میری مدد کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر میں ابا سے کہنے لگا کہ میں ابھی شہر چلا جاتا ہوں چند دن کے لیے، جب تک تم زمیندار کو ٹالے رکھنا، ہو سکتا ہے وہ کچھ دن بعد یہ بات بھول جائے۔ یوں میں چند دن کے لیے شہر چھوٹے بھائی کے پاس آ گیا تھا۔ شہر میں میرا ایک دوست بھی رہتا تھا، میں 1 ہفتے تک اس کے پاس ہی رہا، اسے یہی بہانہ کرتا رہا کہ میں یہاں نوکری ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تو میں واپس گاؤں آ گیا تھا۔ اس گاؤں کے زمیندار کو بھی ابا نے کسی نہ کسی طرح بہانہ کر کے ٹال رکھا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ ابا کا دوست چچا بشیر آیا۔ ابا سے کہنے لگا کہ تیرے گھر میں رہنے والی ہری آنکھوں والی لڑکی انسان نہیں بلکہ اچھا دھاری ناگن ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ مجھے چچا بشیر کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ابا بھی اس کی بات سن کر حیران تھا، پھر کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بھلا ایک انسانی لڑکی ناگن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر چچا بشیر نے جو کہانی سنائی تھی اسے سن کر ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کل میں سانپوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں مجھے ایک لڑکی دکھائی دی۔ یہ لڑکی مجھ سے اتنے فاصلے پر تھی کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج تک میں نے اپنے کسی گاؤں کی لڑکی یا عورت کو اس طرف جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جب میں نے اس لڑکی کو وہاں جاتے دیکھا تو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا، لیکن میں اس شدید حیرت سے دوچار ہو گیا جب یہ ایک گھنی جھاڑیوں کے سامنے رک گئی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ
देख रहा था, पर उसने इधर उधर देखा और मेरे देखते ही देखते ये एक नागिन का रूप ढाल गई, इन झाड़ियों में गायब हो गई। मैं 2-3 घंटे तक इसका इंतजार करता रहा, लेकिन ये बाहर नहीं निकली थी। फिर जब मैं शाम को तुम्हारे घर आया तो मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि मैंने जिस लड़की को वहां जाते देखा था उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे तुम्हारे घर में रहने वाली लड़की ने पहने हुए थे। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये हरी आंखों वाली लड़की वही है। चचा बशीर में बिल्कुल भी झूठ नहीं लिखा हुआ था। वो पुरयकीन लहजे में ये बात बता रहा था। फिर मैं अंदर गया, शबनम को हर तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब थी। फिर अब्बा ने मुझे और चचा बशीर को चुप रहने का कहा, वादा लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो खुद शबनम को अपनी आंखों से एक नागिन के रूप में ढलता देखना चाहते हैं। तभी उनको इन सारी बातों पर यकीन आना था। मेरी और अब्बा के कहने पर चचा बशीर ने हमारी बात सुनकर हामी भर। अब हम उसके आने के मुंतजिर थे, क्योंकि अम्मा के कहने के मुताबिक वो रोजाना शाम को ही वापस आती थी। फिर उस पर नजर रखने लगा था और चचा बशीर पर और अब्बा के साथ मैं था। फिर दूसरे दिन जब वो घर से बाहर गई उसके पीछे पीछे था। फिर आखिर चचा बशीर की बिल्कुल बात ठीक निकली। वो वाकई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन थी। मेरे सामने ही उसने नागिन का रूप धारा और इन झाड़ियों में घुसती चली गई, जहाँ पर मैंने एक जख्मी नाग को मरहम लगाया था। फिर मैं वहीं बैठा रहा और जब तक वो बाहर ना निकली मैं भी वहाँ से नहीं हिला था। फिर तकरीबन 3-4 घंटे के बाद वो बाहर निकली। वो नागिन बनकर ही बाहर निकली, लेकिन मेरे देखते ही देखते उसने इंसानी लड़की का रूप धार लिया और वो शबनम बन के हमारे घर जा रही थी। मैं खौफ से दहल कर रह गया था। इसका मतलब था कि चचा बशीर की आंखों ने जो कुछ देखा था धोखा नहीं बल्कि हकीकत थी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि अचानक मैं उसके सामने आ गया। गौर से उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, कौन हो तुम और यूं इंसान बन के हमारे घर जाने का मकसद क्या है? लेकिन मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक मसनूई उलझन आई, जैसे वो इन सब बातों से अनजान बनना चाह रही हो। मैं उससे कहने लगा, मैं तुम्हारी हकीकत जान चुका हूँ। इससे पहले कि तुम हमारे घर में आओ, सपेरों के हाथों लगो, खतरे से 2-4 हो जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। मेरे लहजे में कुछ ऐसा था। वो मेरी बात सुनकर रुक गई। कहने लगी कि हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आज से कुछ अरसा पहले मेरा साथी नाग और मैं हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक इस पर किसी ने हमला कर दिया। मैंने इस ताकत में ज़्यादा थी, लेकिन अभी उसे पूरा इच्छाधारी नाग बनने में थोड़ा वक्त था, इसलिए वो किसी खतरे से 2-4 हुआ और सपेरे के हाथों जख्मी हो गया था। फिर मैं उसे लेकर उस बस्ती में चली आई, क्योंकि मुझे पता था कि इस गांव में रहने वाले सपेरे बहुत मेहरबान और देखभाल करने वाले हैं। इनके पास वो मरहम भी होता है जिसे लगाकर मेरा साथी नाग बिल्कुल ठीक हो सकता था। मैं मदद मांगने के लिए इस बस्ती में आई थी, लेकिन मेरा साथी नाग इस काबिल नहीं था कि वो मेरी तरह इंसान बनकर किसी की मदद हासिल कर सके। इसलिए मैंने इंसान बनने का फैसला किया। तुम्हारे सामने आ गई तो मेरी मेहरबान तबीयत के मालिक थे। फिर मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने का फैसला किया था। कुछ दिन बाद ही वो मुझे मिल गया था, तो तुम्हारे घर में रखा हुआ था और तुम ही एक बार मेरे साथी नाग को लगाकर उसकी मदद कर रहे थे। इसकी कहानी हैरत से सुन रहा था। फिर कहने लगा कि अच्छा, तुमने जब वो मुझे इस मुकाबले से जितवा दिया, मेरी मदद का एहसान उतारने की कोशिश की थी। मेरी बात सुनकर उसने नज़रें झुकाई। कहने लगी, हाँ, ये बात सच है कि मैंने इस दिन बाकी सारे एक इच्छाधारी नागिन बनकर इस मुकाबले में गई थी। तुम्हारे चेहरे पर मायूसी और परेशानी थी। मैं उसे खुशी में बदलना चाहती थी। फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। जब तुमने जीतने के बाद इनाम वाली रकम हासिल की, अब मेरा साथी नाग बिल्कुल ठीक हो चुका है। सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं। इसके बाद मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर उसे कहने लगा कि हमारे गांव में रहने वाले 2-3 लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। अब वो तुम्हें किसी सूरत भी यहाँ नहीं रहने देंगे। इससे पहले कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि गांव में रहने वाले किसी भी इंसान की वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी, कैसे चचा बशीर ने तुम्हारा पीछा, कैसे तुम्हारी असलियत जानी। वो मेरी बात सुनकर परेशान थी। कहने लगी, अभी तो मेरे साथी को ठीक होने में 2-3 दिन बाकी हैं। फिर मैं उसे ऐसी हालत में कैसे लेकर जा सकती
सकती हूँ। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं अब्बा के 2-3 दिन की दवाई तैयार करके तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम कहीं और जाकर उसके साथ रहो और वो दवा इस्तेमाल करके अपने साथी को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करो। वो मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गई। फिर जितना मेरा शुक्रिया अदा करने लगी, मेरे देखते ही देखते एक नागिन बन गई थी और झाड़ियों में अपने साथी नाग के पास जाकर छुप गई। अब मुझे ना सिर्फ उसके लिए दवा तैयार करनी थी बल्कि उसकी हिफाजत भी करनी थी। आखिर को वो मेरी मोहसिन थी, उसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी, तो बदले में मुझे भी उसके एहसानों का बदला उतारना था। फिर मैंने घर जाकर जड़ी बूटियां लाकर अब्बा को दवा तैयार करने का कहा और कुछ हैरान हुआ। फिर मैं अब्बा से कहने लगा कि अब्बा, जो बात छुपी है उसे छुपा रहने दे, चाचा बशीर को कुछ भी कहकर चुप करवा लीजिएगा। फिर मैंने किसी तरह अब्बा से दवा तैयार की और इस नागिन के हवाले कर दी। उसने दवा से अपने साथी नाग का इलाज किया, मुझे ढेरों दुआएं दी और कहीं दूर चली गई। मैंने इस नागिन की कहानी खुद तक ही महदूद रखी, किसी पर जाहिर नहीं की। ये भी हकीकत थी कि मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगा था, मगर वो अपने साथी को ही चाहती थी और उसी के साथ ही हमेशा के लिए चली गई।